السلام علیکم۔ ان الحمد للہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قرآن حکیم دے 30 پارے نے 114 سورتاں نے۔ جس وقت قرآن کریم نو غور نال پڑھیا جائے تو کئی مقامات تے لفظ دین لکھیا ہویا نظر آتا ہے۔ دین 3 حروف نے، دال، یا اور نون۔ ذرا توجہ فرماؤ، دین 3 حرفاں دا مجموع ہے، دال، یا اور نون بنیا دین۔ کئی بندیاں دا نام ہوندا ہے محمد، لیکن انہاں ساری زندگی دین نو سمجھا نہیں۔ دین خیر خواہی دا نام ہے، الدین النصیحہ۔ اور پھر اس دین نو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ دے نزدیک اسلام۔ اس دین اسلام نے جس طرح اللہ دی اطاعت نو فرض قرار دیتا ہے، بین ہی رسول اللہ دی اطاعت کرنا بھی لازم ٹھہرایا۔ ظاہراً یہ 2 اطاعتاں نظر آ رہی ہیں، 2 اطاعتاں۔ قرآن کریم نے ایک مقام تے 2 اطاعتاں دا ذکر کیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ دی اطاعت کرو، رسول دی اطاعت۔ یہ دا ہن کی معنی ہے؟ ایڈے وڈے جامع تسی سارا دور گزار چھڈیا ہے۔ 2 اطاعتاں، اللہ دی اطاعت، رسول اللہ دی اطاعت۔ حالہ اطاعت ایک ہے، یاد رکھو یہ 2 نہیں، اطاعت ایک ہے۔ ذاتاں 2 نے، ذاتاں جدا جدا نے، ذاتاں علیحدہ علیحدہ نے۔ او خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ او حاکم ہے، یہ محکوم ہے۔ اے ساجد ہے، او مسجود ہے۔ او رب ہے، یہ مربوب ہے۔ او رازق ہے، یہ مرزوق ہے۔ ذاتاں جدا جدا نے لیکن بات دوہاں دی ایک۔ اور اس بات دی وضاحت دوسری آیت میں کر دیتی۔ پہلے سی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ہن اینو اس انداز نال ذکر کیتا، فرمایا من یطع الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جن نے رسول دی اطاعت کی ہے، در اصل اے اللہ دی اطاعت۔ رسول دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہے۔ گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوں عبداللہ بود۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ روشن ہے شمع علم، روشن ہے شمع علم، الہ کے پیغام میں نور عمل ہے اسوہ خیر الانام میں۔ من یطع الرسول
میں تے رسول فقد عطا اللہ جن نے رسول دی اطاعت کی ہے انہیں اللہ دی اطاعت کی ہے۔ قرآن کریم میں دو لفظ آئے نے، ایک اطاعت دا لفظ آیا ایک اتباع دا لفظ آیا۔ اطاعت دا لفظ ہے، اتباع دا لفظ ہے، تقلید دا لفظ نہیں آیا قرآن دے 3 پاریاں چ۔ تقلید دا لفظ نہیں آیا۔ ہاتھ کھڑا میرا ادھر رکھا ہے، تو انہوں پتہ میں ساری عمر کچیاں گولیاں نے نہیں کھیڑیا۔ تقلید ڈاکٹر اقبال نے کیا سی، تقلید کی روش سے بہتر ہے خودکشی، مقلد بننا بہتر ہے پچوے مار گولیاں کھا کے مر جائے۔ تقلید دا لفظ یعنی طاہر صاحب تقلید دا لفظ قرآن دے 3 پاریاں جو آج تو لے کے 1 سال تک کوئی مولوی تقلید دا لفظ بخا دے اور میرے اصلے چ فرق ہے میں 1 لاکھ دا چیک کٹ کے تھے نام نہ دے وہاں۔ اطاعت دا لفظ آیا ہے تے اتباع دا لفظ آیا ہے۔ اطاعت دا تعلق زبان نال، اتباع دا تعلق فعل نال۔ جس طرح میرا رسول کہے تساں او سننا تے مننا ہے، تے اتباع دا معنی ہے جس طرح نبی نے کیتا ہے اس طرح کرنا ہے۔ ہن آپ نے ایک بات کہتی ہے، کیسی وہ زبان ہے؟ کسے شخص کی زبان دا عرش والا ضامن نہیں بنیا، لیکن رب کریم فرماندے نے میں مصطفیٰ دی زبان دا ضامن ہوں، جو بات نکلے میں ضمانت دینا۔ ہن آپ نے ایک بات فرما دی ہے، نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، ایک صحابی دے سر دے اُتے سی کپڑا، وہ رنگ آپ نو پسند نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا ما ہاذا، یہ رنگ کیسے ہے؟ یہ دسو کیڑا رنگ سی؟ فرمایا کیڑا رنگ؟ ما ہاذا یعنی طاہر یہ ما ہاذا یہ کیسا رنگ ہے؟ اور رنگ سی زردہ، ایسے واسطے مولوی زردے وال ویکھ کے مر دے۔ زردہ رنگ سی، جدوں زردے رنگ والے چول ویندے نے مولوی دے منہ جو لالاں ڈگ دیاں نے، جویں ہلکے کتے دے منہ جو ڈگ دیاں نے۔ یہ ہن زردہ رنگ کپڑا سر تے دیکھیا ہے۔ آپ نے فرمایا ما ہاذا یہ کیسا ہے؟ اے منن والے نے من کے بخایا ہے۔ ایک بات دسو، ایک بات سامنے آؤ اور میری بات یاد رکھو، مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب، لیندے تو چڑھدا، دکھن تو باہر۔ اے میں دوویں بازو کھڑے کر کے نا آج تو لے کے 1 سال تک امام ابو حنیفہ دے ہاتھ دی لکھی کتاب، امام ابو حنیفہ دی، امام مالک دی کتاب موطا امام مالک، امام شافعی دے ہاتھ دی لکھی ہوئی کتاب کتاب الام، اور امام احمد ابن حنبل دی لکھی ہوئی کتاب مسند امام احمد۔ اور کنگن پوچھ رہنا لیا، اور میں پوری دنیا نو چیلنج دینا، آسمان دی چھت دے تھلے مینوں امام ابو حنیفہ دے ہاتھ دی لکھی کوئی اور کتاب بخا دے، اور میں چونک چ کھلو جانا، میرا سینہ حاضر ہے، زمین تا تر جائے، آسمان تھلے آ جائے، 14 طبق بدل سکتے ہیں، پر امام ابو حنیفہ دے ہاتھ دی لکھی ہوئی کتاب نہیں کوئی بخا سکتا۔ اور جیڑے امام دی کتاب ہی کوئی نہیں، بے وقوفہ دیوانیاں تیرے حنفی بنن دا کی بات۔
مانا کیوں بھائی او کوئی پتر جمیا میرا بغدر چوک کے بکھا لے کیوں نہیں وہ ہے کتاب اسی حنفی ہونے اسی حنفی ہونے حنفی دا کی مانا اسی حنفی ہونے جی میں آپ بریلوی آنے نے میں ایک نو پوچھا بھی بریلوی کنو کہتے ہیں اندر جی اسی بریلوی ہیں میں بریلوی دا کی مانا اسی بریلوی ہونے ہیں میں کہا بریلوی بنن واسطے پہلوں بیوقوف ہونا ضروری ان دیکھو آسم صاحب میں اہل دا لفظ قرآن جو بخانا حدیث دا لفظ قرآن جو بخانا اہل دا لفظ میں بخانا حدیث دا لفظ میں بخانا قرآن دے آتیاں پاریاں جو منو بریلوی لفظ بخانا وہ بخانا کی یہ میں تو ویسے ہی پور ہو گیا ایمانداری نا میں تو کہیں نہ بھی کوئی منو بھی ملے بریلوی کتھوں چلیا مطلب بریلوی اندرا گاندھی نہ ملتے بریلوی تے ہندو ایک مذہب جدو ہندو مرد ہے او دے اتے کیوں پاک ہے ساڑ دے نے انہوں مردے نو او سر جائے جدوں پھر ایک دن چھڑ کے تیجے دن جا کے ہڈیاں چوک دے نے ہڈیاں انہوں کہنے نے پھول تے گنگا جروڑ دے نے تیجے دن انہوں گنگا جروڑ دے نے او دا نا رکھیا پھول ہندو تیجے دن چوک دے نے تے او دا نا رکھیا پھول اے تو تیجے دن کرنا کل اور منو دس تیرے وہی تے تیری پھوپھی اندرا بج فرق آتا ہے ایک عقیدہ ہے اس واسطے میں اہل عیسیٰ میرے تے اعتراض کر رہا اور میرا مسلک بے عیب ہے میرا مسلک آسمان تو نازل ہویا ہے میں اپنے طور تے اگر دعویٰ دائر کرو میرے تے سپریم کورٹ دعویٰ کرو نبی دی وراثت دا میں کسی نو وارث نہیں بن دیاں گا نبی دی وراثت دا میں وارث ہاں اوہ نبی میرا روحانی باپ ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم نبی دیاں بیویاں امت دیاں ماما نے تے نبی امت دا روحانی باپ ہے اوہ نبی میرا روحانی باپ ہے پاپیا تو دے نبی نو منیا ہی نہیں اور تو دے نوری بنایا ہے اس واسطے نبی دی وراثت دا وارث کی میں ہو سکنا ہے کیا بھائی سمجھ دے گال نبی دی وراثت دا آئے کوئی مولویہ دی بات ہوئے میں مولوی نو کی کہا آئے علو کٹھے ہوئے اے ویکھو سامنے روٹی رکھی ہے اسلام کہندہ ہے پھر روٹی اگے آئے تو بسم اللہ پڑھو دکھا لو تے جدوں کھا لو تے پھر دعا منگو کیوں جی اسلام ہے کہندہ نا اور اے بیوقوف اے دی بیوقوفی وے روٹی بہی ہے تے کہندہ ہے اے ختم آلو ختم کر دینے کی نہیں اے تو ہی رہن دے ہو بچوں رہن دے کیا نعرہ تکبیر عبداللہ نشاہ صاحب نعرہ تکبیر میں کیا کوئی پتر ماں نے جمنے ہی نہیں ہوئے ان یہ دا نائی کل ایک کل سیگا ہی امر دا کالا یقولو جو کل کالا یقولو باب نصر ینصر کالا یقولو کل تے یہ دو نکتے کل دے اتنے دو نکتے اے دا مانا کہہ تے جیڑا ہندہ کھان والا ہوا ہے عقل یا کلو عقل یا کلو اللہ قربان جاما تیرے دجا کل لکھ نہیں دیتا
یہ دو نقطے والا تے کل ادھر دے کھان والا معنی بنتا ہی نہیں کیوں جی کی معنی بنتا طاہر دسو بھائی کل کہہ جڑا دوجہ آقا لا یا کل جو کل ہو دا معنی تے بار کی لکھا ہوندہ اخبار تے کہ فلاں صاحب کی رسم کل صبح 8 بجے منائی جائے گی حضرات وقت مقررہ پہ تشریف لائیں اور کل میں شامل ہو کر کے ثوابت رہنا سنا کیوں نہیں یہ بات یاد رکھو گے کوئی بھی ایڑا کل لے عربی میں کل لے دو نقطیاں یہ دا معنی کہہ تُسی اس کل تو معنی لیں دے اور روٹی کھانی وہ ہے آقا لا یا کل چھوٹا کاف بیوقوفا کہ میرے نہ مشورہ کر دو میں تیرے نکتے پا کے دستا یہ ہون وہ کل لے اور یہ اگے روٹی رکھی ہے یہ ہون پہلا حالہ اصول ہے پھر روٹی پہلوں کھائی دیئے قاری صاحب دعا مگروں کری دیئے اے اترے جمعے اٹھے نے دعا پہلوں منگڑے نے یعنی دعا پہلوں منگڑے نے اور روٹی مگروں کھانڈے نے اور اے دا نہ ہے کل حالہ کل دا معنی کہہ رہے اور اے دا دوجہ لفظ کے اندر ختم کی معنی ختم وڈا سارا لفظ لکھا ہوندہ ہے وڈا اخبار دے تو لکھا ہوندہ ختم لکھا نہیں ختم دا کی معنی لو جی روح زمین تے کوئی ڈکشنری کوئی دنیا دی لغت دی کتاب کوئی دنیا کی تفسیر دیکھ لو دنیا کی حدیث دی کتاب دیکھ لو اسلام دی کوئی کتاب دیکھ لو ختم دا معنی پڑھنا ہے ہی نہیں ایک اندر ایڈا سامنے رکھیا ادھا نہ ختم یعنی حالہ جتھے ختم آ جائے ادھر رہندہ ککھ نہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم جنہ دلہ دے ختم آیا وہ دل گئے جنہ کنہ دے آیا وہ کن گئے جنہ اکھاں دے آیا نہیں ہو گئیاں جنہ دے دل موراں جڑیاں وہ عدلی کہہ رہے ہوں کون ہدایت کرے انہوں جو رد ہوئے درگاہ اس واسطے ختم دا معنی پڑھنا نہیں ختم دا معنی اے ہے بابا جی ختم دا معنی اے ہے پہ ہور لے ہو اگلا ختم آئے اصل معنی ہے انہیں بات بنی ہے اے منی ہے مومن دی شاہ انما کان قول المومنین اذا دعوا الاللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ مومن دی شان ہے جدو بات سندا ہے تے پھر کہندا ہے اساں سن لیا ہے تے نال کہندا ہے اطعنا اساں مان لیا ہے یہ تھے یہ دا الٹ ہے لیاؤ کوئی بات قرآن و سنت جو بکھاؤ جی صدقے میں ماننا پر جب میں گئی نا پھر کیوں برا منانا ہے کیوں جی ساڑھے بارے کیوں تیرا ذہن دور ہے ذرا نیڑے آ میرے نال لگ سینے دے تینوں ٹھنڈ محسوس ہوئے ایسا مت سمجھ گزارش کر رہے اسی قاری صاحب کیا ہی قرآن چ دو لفظ ہیں ایک اطاعت دا لفظ ہے ایک اتباع دا لفظ تقلید دا لفظ نہیں آیا
تاجدار عالم بدہا کا جو فرمان تھا، ڈاکٹر اقبال نے کیا تاجدار عالم بدہا کا جو فرمان تھا، کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت یا قرآن تھا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ تاجدار عالم بدہا کا جو فرمان تھا، کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت تھی یا قرآن تھا۔ یعنی رب بے عیب، میرا نبی بے عیب، قرآن بے عیب، حدیث بے عیب، کوئی ایسی دیکھو رسول اللہ نے ہر کم رب والوں پیغام آیا ہے تے پھر اس پیغام نو لوگاں تک مینوان پہنچایا ہے۔ اس جگہ تے جو زبان چو سن لیا صحابہ نے پھر وہ دیتے عمل کر کے بخایا ہے، سر تے کپڑا ہے، نماز دا سلام پھیریا ہے، فرمایا ما ہاذا، یہ رنگ کیسا ہے؟ انہیں سمجھا کہ مرشد دی نگاہ پسند نہیں آیا، یہ کدی بہنی بیٹھے نہیں، انہاں نو رنگ کنہ دا چڑھیا ہے۔ یعنی آہ تربیت رسول اللہ دی آہ رنگ چڑھیا۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ منیا اور لوگاں نو ثابت کیتا ہے، رشتہ داریاں ٹوٹ گئیاں، برادریاں ختم ہو گئیاں، قریب دے رشتے دور۔ جدو مان لیا رسول اللہ نو ایتھے جدو کٹھے بیٹھے ہو وہ تے کہندے ہو پہ آخر تو انہوں پتہ ہے مولوی صاحب نواں نالوں ماس وکھرا نہیں ہوندا۔ جدو کدے مجلس بیٹھے ہو حکا پیندے ہو نواں نالوں ماس وکھرا نہیں ہوندا۔ ایک بندہ کہندا ہے نواں نالوں ماس علیحدہ نہیں ہوندا۔ میں کیوں نہیں ہوندا؟ میں لیا میں کر دینا۔ کہندے جی پانی چ سوٹا ماری ہے، کیوں جی؟ جدو پانی چ سوٹا ماری ہے تے کہندے نے دو نہیں ہوندے، کہندے ہوندے نا میرے ال ویندے ہو ڈرے آنگو میں پوچھنا تواڈے کو جدو پانی چ سوٹا ماریے کہندا جی دو نہیں ہوندے۔ میں کہا ہو جاندے نہیں، اہی جو جمیا نہیں سنیا، میں تو جمیا ہی نہیں۔ میں کہا ہو جاندے نہیں، کیوں جی تار صاحب؟ ہو جاندے نہیں، اور کوئی سوٹا مارنا لگا کیا ہوئے نہیں ماریا سوٹا فضرب بعصاک البحر فضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم۔ ایک کو سوٹا بجا ہے کنے تھا راہ بنے، ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس تے یارہ تے بارہ۔ سواد آیا نا منندہ جی سوٹا ایک کو بری بجا ہے برطانیہ دی خطیبو راہ کنے بنے نے 12 تے لوگ کہندے نے سوٹا ماری تے پانی دو نہیں ہوندے، او سونیا ہو جاندے نے پانی تے سوٹا وجہ تے 12 تھاں تو بنے راہ تے عرش والے نے ہوا نو آرڈر دیتا بھی جلدی چلی جا
تے جا کے گوارا خشک کر دے میرے پیغمبر دے مریداں دیاں جتیاں نو گارا بھی نہ لگ جائے 12 فوجاں قوم موسیٰ دی اے 12 فوجاں قوم موسیٰ دی ہیں تے سڑکاں بن گئیاں 12 او جلدی لنگن تے تنگ نہ ہون اے چل دے وچ بازاراں ایتھے منیا تے رشتہ داریاں ساریاں مک گئیاں نے ولو کانو آباہم باپ دا رشتہ بیٹیاں دا رشتہ پراواں سکیاں دا رشتہ پھر دے بعد جناب برادری دا رشتہ پھر سارے خاندان چھڑ دیتے نے رب کریم فرماتے نے آج ایسا منی دے یہ نے اور انہوں کی کیا اولائکہ حزب اللہ یہ میری جماعت اے رب دی جماعت یہ تھے پاکستان دی جماعت نے آقی دی جماعت ہے یہ گجراتیاں دی جماعت ہے گجراتیاں دی پارٹی ہے آقی دی یہ عمران پٹھان دی پارٹی ہے کون ہے یہ نواز شریف گنجے دی پارٹی ہے شیدے ٹلی دی پارٹی ہے یعنی یہ پارٹیاں نے یہ تھے کیا میری جماعت جے اولائکہ حزب اللہ اولائکہ حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون من کے بخایا صرف رسول اللہ دی نگاہ ویکھیے مرشد دی نگاہ پسند نہیں آیا چودھری صاحب کپڑا سر تے پسند نہیں آیا ایتھے ذرا بات ہو جائے میرے ایک بندہ آندہ جی میں پیسے رکھے سن بینک تے بینک چوں میں پیسے کڈائے نے تے اتھوں پیسے منوں کچھ زیادہ انہاں دیتے نال تے میں گیا مولوی صاحب کول تے میں کہے جی جنہیں میں پیسے رکھے سن انہاں پیسے دے کے تے کیا کچھ نال وادو نے تے میں تو لینے نہیں قاضی صاحب آندہ ہے میں کہا میں لینے نہیں تے وہ مولوی صاحب نے پوچھتا جی میں وہ لینے نہیں تے میں کی کراں تو لے لے تو انہیں آکھیا پھر لے گے کنوں دیا تے مولوی صاحب کہنے لگے تینوں نہیں پتا کنوں دینی تو منوں دے دے میں ٹکانے دلا دیا ایسا بن دیا پر انہاں منیا تے بخایا سر تے کپڑا بندہ ویکھیا فرمایا ما ہاذا کیسے کار گیا ہے دروازہ لنگیا ہے آگ بل دی سی لایا سر تو کپڑا سڑ دیتے آگ بیچے کول کھلوتا رہا ہے جدوں تک سڑ نہیں گیا پرا نہیں ہویا جدوں دوجی نماز دا ٹائم آیا تے کہنے لگے وہ جیڑا زور ویلے تیرے سر تے کپڑا سی وہ کتے ہی تے کہنے لگا جاندیا سب تو پہلا کامی ہو دیا کیتا کی کیتا ہے انہیں آکھے میں آگ ساڑ کے پھر پرا ہویا آپ کہنے لگے تو اپنی بیوی نو دے چھڑ دو یعنی رنگ چڑھیا تجلا چہریاں تے پھگ سے لودا محمد رسول اللہ والذین معاہو وشداؤ علی الکفار رحماؤ بینہم ترآہم رکان سجد یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل کذرین اخرج شتاہو فآذر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما یہ ہے کمائی رسول اللہ دی آئی محنت اور جو سن لیا پھر انہوں کر کے بکھایا نماز پڑھی رسول اللہ نے پڑھائی ایک صحابی دے
ہاتھ میں انگوٹھی سی سونے دی ادھر دیکھو نا ادھر تانوں قسم لگے جو میرے اللہ دیکھو انگوٹھی سی سونے دی فرمایا گاؤں ہے نا سونے دی انگوٹھی وہ کیڑا دور سی جدوں بندیاں دے ہاتھ میں سونے دی انگوٹھی سی ہن لبدا سونا ہن تے بیبیاں ترلے لے کے مر چلیاں نے کیوں جی ہن آرٹیفیشل ہائے ہائے بیبیاں نال اس طرح نہ کرو ایتھے ایک ساتھی دسدا ہی پئی جائیداد وچوں حصہ باپ دی تقسیم چ وراثت دا حصہ جس طرح بیٹیاں نو دینا نال بیٹی دا بھی حصہ دے اگر نہ دیتا بیٹی دا بیٹی نو حصے تو محروم رکھیا ماریا جائے گا اور یہ ظلم عظیم ہی بیٹیاں نو خوش کر کے اگر بیٹی نے دعویٰ دائر کیتا قیامت والے دنوں کسی دن چھڑانا نہیں میرے ساتھی دیکھے تھے یہ حقوق اللہ حقوق العباد تے حقوق اللہ سونا کوئی زمانہ ہوئے گا ساڑھے ایک دن ایک بندہ ہی وہ دی بیوی بیٹھی ہونے آکھے جدن دا تیرے کار آئیاں آج تک نہیں چال تھا نہ کنہ نو کانٹے تے نہ چوڑیاں تے نہ سونے دا ہار تے کی آئی ہیں اس کار چے اور کچھ نہیں تے منو ایہی بنا دے ہوئی تھے نہیں کوکا نہیں ایک اور شاید ہوندی نا نہیں تو ہی نہیں جانتے میں جاننا تیلی تیلی جڑی بوکر ورگی ہوندی ہے کہنے لگی وے میرے سر دیا سائیاں منو تیلی بنا دیا کہنے لگا تیرا بیڑا کر کو جے تیلی مانگنی ہے میرا اپنا تیلا نہیں رہا دور لنگ گیا پر یہ تھے سونے دی انگوٹھی ہے رسول اللہ نے لا کے چھوڑ دیتی ہے اور آپ گھر چلے گئے نہیں ایدہ نہ آئے مننا یہ نہیں پہ کہنا جناب دا سر متھے تے پرنالا اتھے ہی دسو ہاں کوئی سنت ایسی ہوئے جنہوں میں نہیں منتا اور میرے دوست قاری صاحب ایک گل میں تو کہہ دیا برملا طور تے عقیدے دی بات کریا کرو جیڑے علماء نو بلاندے ہو میں 10 بسہ گزارش کرانگا ادھر توجہ فرماؤ ہر خطیب نو پروگرام لین لگیا ایک عنوان لکھو کہ تواڈے ذمہ ہونا یاد رکھو تاکہ پورے قرآن دی معلومات ہو سکے آج دے دور رسول اللہ نے وضو کرن دا طریقہ دسیا ہے میں اگر تواڈے کولوں پوچھاں تے بہت کم نے جڑے وضو دی جاج دسن گے وضو رسول اللہ نے وضو کرن دا طریقہ سمجھایا اور جڑا وضو رسول اللہ نے امت نو دسیا جبریل سپیشل آ کے رب دے آرڈر دے مطابق جبریل آیا اور آن کے وضو کرن دی جاج مصطفیٰ نو دسی او سندان نال وضو کرنا ہے اے دیکھو ادھر سارے بسم اللہ پڑھنی ہے بسم اللہ ایوے ہو پانی ہے ایک وری دو وری پھر 3 وری پھر اے انگلیاں ہو گیا ہون اگلی گل منہ چ پانی پانا ہے پورے حدیث دے ذخیرے جی حدیث نہیں کو بخا سکتا پہ اے کر کے وکھرا دیا نا اے وضو کرن دا طریقہ ہے بابا جی اے وضو کر دے جی آئی کتھے پھر دیو جاج سرائی ہے 3 دفعہ ہاتھ دھونے انگلیاں کا خلال کرنا ہے پھر 3 دفعہ ادھا پانی منہ تے ادھا نک وچ 3 دفعہ منہ دھونا ہے 1 وری 2 وری 3 وری پھر ہونا ہے اے ویکھو ایتھوں 1 وری
دو وری تین وری ایک وری دو وری تین وری ہون اے دیکھو آڑا کرنا ہے پھر خلال کرنا ہے اس طرح اے انگلی ہے اس طرح پھیر کے ایتھوں دی اس طرح پھر انگوٹھا ایتھوں دی یہ مسا کرنا ہے تین وری پیر سجا تے تین وری کھبا پھر پڑھنا ہے کلمہ شہادت گل یاد رکھو کلمہ شہادت پڑھنا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین ایک نال تیسری سبحانک اللہ ہمہ و بحمدک اشہدو لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک یہ جڑا میں مشورہ دیتا ہے ایک ایک بات سمجھان واسطے یہ صحیح ہے یا نہیں ایک ایک بات سمجھانی ہے ہن کلمہ شہادت پڑھے ہے تے کئی ٹوٹیاں دے پھر پڑھن لگے انج کر دینے کیوں جی تو ہی دسو جی نا کلمہ شہادت پڑھنا ہے پر حدیث تیری شان دا کیا کہنا فرمایا کرو وضو کر اور جدو کر وضو کر کے کلمہ شہادت پڑھنا ہے تے عرش والے دی طرفوں آرڈر ہوندا ہے فرمایا میرا بندہ میری ملاقات واسطے آ رہا ہے تے وضو کر لیا ہے اجے نماز نہیں پڑھی ہے دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیو جہنم دے 7 دروازے نے تے جنت دے 8 نے 8 کھول گئے نہیں ہونے جدو کروں توردہ ہے فرمایا میرے گھر وال جدو ہونا تو مینوں انجی محسوس ہوندا ہے جی میں احرام بن کے بیت اللہ نو جا رہا پھر تیرے ایک قدم تے نیکی لکھی جا رہی ہے اور جدو مسجد گیٹ تے آیا اور اس بعد کہ اللہم افتح لی ابواب الرحمت ہن نماز دی نیت کرن لگیا ویکھو میں صرف تو انو سمجھا رہا تو ہی میرے خاص ہو کیونکہ میرے بڑے یار نے جگری یار ایسا نماز دی نیت کا نیت رکھو اے جی لوئے اے موڑیا تک یا اے ادھر ویکھو سارے اکھا کھولو این کر کے ایتھے بڑھنا ہے آڑا کام ہے نا ایک ہی دفعہ پڑھیں دس یدا الیمنا اللہ یدا الیسرا اللہ صدرہی او سونے ہاتھ سینے درک سینے دے ہاتھ نماز پڑھن دی جائے اوہ نماز پڑھن دا طریقہ سکھ اذان دے گئی دنیا میں بلال کی ہستی اور نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے نماز دی جائے سکھ یہ ہونا مگر کھلو کے کی کہہ رہے ہیں 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ دی بندگی خدا دی وقت نماز پیشی کنگن والا کنگن پور شہر پیچھے مولانا محمد صادق رحمانی صاحب دے اللہ آپ نے ممبر تے نماز پڑھائی ہے دیکھو اوے پلیکھے کڑ چھڑے پلیکھے کڑ دیتے ممبر تے رسول اللہ نے 2 رکعتاں پڑھائی ہیں پہلی رکعت پڑھائی ہے ممبر تے قیام کیتا ہے ممبر تے رکوع کیتا ہے ممبر تے اور سجدے دی باری تھلے اترے نے تے سجدے 2 کر کے پھر چڑھے نے ممبر تے اور پھر ممبر تے جناب قیام کیتا ہے اور ممبر تے رکوع کیتا ہے اور پھر ممبر تو رکوع کر کے تھلے اترے نے ممبر تے 2 رکعتاں پڑھائیاں اوہ حدیث ہے
اوے میرے سجنا تیری خیر خائی ہے، اور آپ نے فرمایا سلو کما رہے تمونی اسلی، نماز اس طرح پڑھو جی میں مینوں پڑھ دیا ویکھیا حالا آپ فرماندے نے جدوں میں نماز پڑھنا اور مینوں تسی اگوں بھی نظر مینوں آوندا ہے، مینوں اگلا پاسا نظر آوندا ہے، فرمایا میرے مگر کھلوتے ہوندے اور رسول اللہ نے فرمایا مینوں تسی پیچھوں بھی نظر آوندے ہو، یہ آپ فرماندے نے مینوں پیچھوں بھی نظر آوندے ہو، اس واسطے نماز سنت دے مطابق پڑھنا کس طرح؟ آپ دے دعا موڑیاں دے درمیان مورے نبوت ہے، اس مورے نبوت دے نال فرمایا مینوں اگوں بھی نظر آوندا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا مینوں پیچھوں بھی نظر آوندا ہے۔ یعنی ہن یہ نہ وڈی خیر خائی ہے کہ نماز پڑھ کے دسی ممبر تے، اور پھر کیا اس طرح پڑھو جویں مینوں پڑھ دیا ویکھیا جی۔ ایتھے نماز ساری عربی چ تے نیت پنجابی چ۔ میں ایک دن نماز پڑھی 2 رکعتاں امام نے پڑھ لیاں سن، میں بھی جانی تھی، میں تو کیتا وہ لگ پیا، میں بھی سنیا بچار کا نماز فرض، جب نماز دا سلام پھریا میں نماز دی نیت کیویں کیتی آ اے جویں کری دی ہے اندر 4 رکعت نماز فرض، میں ایمانداری نال دس امام دے مگر 4 پڑھیاں نہیں، کہندا نہیں تے میں پھر جھوٹ کیوں بولیا ہی، یعنی یہ دین ہے، یہ دین ہے، ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ ویکھو وقت جے دنیا دیو لوکو اج کھلا دربار جے شوقوں آوازاں مارے پروردگار جے محمد دا بیڑا طرف جنتاں تیار جے پھر نہ کہنا یساں خبر نہ پائیا۔ ہے جی میں نیتی دیئے، میں کہتا ہوں نماز غلط نیتی ہے، 4 امام مگر پڑھیاں نہیں کہ 2 ہے 2 تو میں پھر نیت اس طرح کرنی سی جی میں دسنا ہے کہ میں اس طرح کہنا ہی 4 رکعت نماز فرض فرض اللہ تعالیٰ دے 2 پیچھے امام دے 2 کلیاں کھلو کہیں دا گل تے ٹھیک ہے۔ ہن جیڑی نماز ایک تحفہ معراج ہے تے رسول نے پڑھ کے سنائی ہے بخائی ہے، اور آپ نے سامنے بیٹھ کے صحابہ نو کہا اس طرح پڑھو سلو کما رہے تمونی اسلی، میرے دوست دیکھ یہ نماز واسطے وضو، پھر قاری صاحب دیکھو نماز دے اوقات، نماز نو کس وقت پڑھنا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازاں دے اوقات زور ایس ویلے، عصر ایس ٹائم، مغرب ایس ٹائم، فجر ایس ٹائم، عشاء ایس ٹائم، رسول نے آپ نہیں کیتا بلکہ جبریل دس کے گیا ہے نمازاں دے اوقات رب دے فرمان دے مطابق جبریل مصطفیٰ نو سمجھا کے گیا ہے۔ یہ ہوئی گل ہے، یہ مڑیاں دا شوق دا ہو کے میں گیا پرسو جو تھے ناروہ ایک لڑکا سی کھلوتا آندا جی بے نیام تلوار کوئی بھی نہیں پاکستان کلے ہی ہو، میں کہا مرواشد ہو کے پیو دیو پترو۔ ایک ہور جی نال وہ کہندا جی سانو تواڈے نال عقیدت پتہ کنی ہے، او دا لڑکا سی کول بیٹھا ایڈا کہندا نمازیاں نو پیا لڑکا کدا جی آندا جی تواڈا ہے، تو انہاں کہا سچی دسیو یہ دا نام کی ہے، اے دا نام عبداللہ نثار، میں نو کہنے لگا اساں دوہاں میاں بیوی نے منت منی سی جے رب لڑکا دے گا عبداللہ نثار نہ رکھنا ہے۔ ایتھے کہ لڑکا پتوگی دا پتوگی ہے تے پتہ کرو دا نام عبداللہ نثار ہے۔ ایک دن میں نو فون کرنے لگا وہ تو چھوٹا تھی، فون کرتا ہیلو، میں کہا کون ہے، میں عبداللہ نثار بول رہا ہوں، میں کہا تو بڑا بیوقوف آدمی۔ 2-4 دن گزرے پھر فون کیتا، میں کون ہے بھائی،
अरे सुनो मेरी बात, मैं अब्दुल्ला अंसार बोल रहा हूं। मैं चुप कर गया। मैं ऐसा बेअदब जब मैं उसे गया ना पत्तू, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਜੇ, ਕੋਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅੰਸਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਦਮਾ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਲੜਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅੰਸਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਓਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕੀਦਤ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵਿਖਾਇਆ। आपने नमाज दे औकात मुकर्रर कीते ने, जिबरील दस के गया। देखो इमामत कराइए अम्मनी जिब्राइल, जिबरील इमामत कराई अम्मनी जिब्राइल। ये रवायत अबू दाऊद दी है, ये रवायत तिरमिज़ी दी है, ये रवायत नसाई दी है। जिबरील आसमान तो आके रसूलुल्लाह दे कोल अगे खलो के रसूलुल्लाह नू जमात कराने की इजाजत दस के गया है। मेरे दोस्ता ਇਹਦੇ ਚ ਦਿਆਨਤ ਤੇ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਨ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਦਾ खादमा जिहदा ना ही निसार होवे मगर बाकी कादी कसर रह गई। ओदी वजह जिथे भी जरूरत पेश आई है किसी मुकाम ते अजमा लो, परख लो, जदों दिल करे मैं अपनी जान पेश करने वास्ते तैयार हाँ। मैं रवां या ना रवां, लेकिन मेरी जिंदगी में कदे मसल को ते आंच नहीं आ सकती। अल्लाह दे फजल नाल बाकी रहा कारी साहब किसी जुरत करनी ही नहीं, किसी जुरत नहीं करनी। एक था मैनू कहन लगे जी एक प्रोग्राम सी बड़ा सानू बहुत कुछ कहा। वो कह लगे साढ़े ना टाइम रख लो ना रख लो। उन्हें आख्या जी तुम भी कोई बंदा लियाओ तो अभी अब्दुल्ला अंसार नूं लियाउने। उन्हें आख्या तुम भी ना लियाओ, अभी भी नहीं लिया। काम मुझी मुक गया। इस वास्ते मेरे रब की खास रहमत है और ये तुहाड़ियां दुआवां मेरे शामले हाल ने और ये मेरे यार ने। इन्हां दा एक शगिरद आया जिन्होंने कुरान पढ़ाया, वो भी मेरे नाल ने। आंदे सन भी असां कारी साहब का जरा दीदार करना है। क्यों जी अज जिवें लोग आंदे ने भी दीदार करने वास्ते आए हैं, वो दो जने आए ने। क्यों जी दीदार होया है, पर पुछ लो इन्हां नूं मेरे प्यार का इन्ना रिश्ता जे गहरा। मैं उथों लग के आया जे ते मेरे ख्याल में जदों दा आया जिस टाइम का मेरे को हल्फ लै लो, कसम लै लो मेरे को मगरब के टाइम तो बाद आया, हल्फ लै लो मैं पानी का घुट भी नहीं जे पीता। यारां दे कोल रोटी दे बाद खानी ही ना, मैं पानी भी नहीं जे पीता। मैं क्या भुखिया ही लड़न दे परवाह कोई नहीं। इस वास्ते इत्थे हर चीज कुर्बान है, मन तन धन कुर्बान है। और ये जामिया रहमानिया इस तरह फलेगा फूलेगा तरक्की करेगा। और जिस तरह संदा तकसीम हो रही ने और जिमें हुफाज पैदा हो रहे ने और जिमें बुखारी दे तलबा पैदा हो रहे ने, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का वजूद सामने आएगा। मेरिया दुआवां तुहाडे शामले हाल ने। अल्लाह लम्हा लम्हा अपनी रहमत तुहाडे नाल शामले हाल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।